بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں پروگرام سیکشول ڈیزائر اینڈ اسلامک لاز کے بارے میں. ہم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب. قبلہ آئیے ایک بار پھر سے شو پر کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ایپیسوڈ میں ناظرین ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ کون کون سے وہ دن ہیں جب آپ تعلقات بناتے ہیں اور بہتر ہے، اور اس کے شرائط بھی آگے نے بتایا تھے کہ اگر آپ بناتے ہیں تو کس طرح کا بچہ اس دنیا میں آ سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کب تعلقات بنانے کو منع کیا گیا ہے، یعنی مکروہ ہے، حرام ہے. آگے یہ سوال ہے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب وہ جان لیا ہم نے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے جی. اس لیے کہ بعض روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اوقات ہیں جس کی بنا پر اگر بچہ ہوگا تو ناقص ہوگا. وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ 4 انگلیاں ہو گئی ہیں، 6 انگلیاں ہو گئی ہیں، تو اس کو پہلے میں حرام ریزن بتایا گیا ہے. ہاں، تو میں پہلے آپ کو وہ حرام والی بتا دیتا ہوں، پھر وہ مکروہ آتا ہوں کہ جسمانی تعلقات بنانا کب حرام ہے. تو نمبر 1، جب آدمی حالت احرام میں ہو، حج پہ گیا ہے، عمرے پہ گیا، حالت احرام میں ہو. 2، حالت نفاس، کہ جب عورت کو وہ ولادت کے بعد جو آتا ہے تو وہ حالت نفاس. 3، حالت اعتکاف. اعتکاف ظاہر بات ہے کہ آدمی مسجد میں ہے تو یہ عمل نہیں ہو سکتا. 3، ماہ مبارک رمضان یا کوئی بھی جب واجب روزہ رکھے ہو تو بھی آدمی جو ہے، مثلا فرض کیجئے کہ رمضان کے تو روزے واجب ہیں، آپ روزے کی حالت میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے. مثلا آپ نے نظر کر لی ہے معین کی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم 13 رجب کو روزہ رکھیں گے جی، اور ہو گیا تو آپ کے اوپر 13 رجب کو واجب ہے. اچھا، تو اب وہ اس دن آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ روزہ آپ کو اس دن واجب ہے. ایک چیز اور ہے، یہ لوگ ذہن میں رکھیں. آدمی گیا حج پر، حج کر لیا. حج کے احکام میں ایک جو ہے وہ رکن ہے طواف نساء. وہ کسی نے بتایا نہیں آپ کو جی، وہ چھوڑ کے چلے آئے آپ. تو جب تک وہ طواف نساء نہیں ہو جائے گا تب تک آپ تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اچھا، یا تو آپ خود جائیے دوبارہ. حج بنا اس کے مکمل ہی نہیں ہوگا. حج تو ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، لیکن آپ کے تعلقات تو اب یا تو آپ دوبارہ جائیے، یا وہاں کوئی ہو یا کوئی جا رہا ہو تو اس کو کہ بھائی میری طرف سے اچھا کوئی بھی ادا کر سکتا ہے، دوسرا بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو ہو گئی وہ جگہیں جہاں کیا ہے، حرام ہے جی. اب آئیے وہ جگہیں جہاں جو ہے وہ تعلقات بنانا مکروہ، حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے. اور جیسے وہ مستحب والے کے اثرات ہو رہے تھے نا، ویسے یہاں بھی ان مکروہ ایکچولی ہوتا کیا، یہ بتائیے. مکروہ یہ ہے کہ جو چیز شریعت کو پسند نہیں ہے، لیکن گناہ نہیں ہے، نہیں کریں گے آپ تو بہتر ہے. جیسے مستحب واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یعنی ایک آپشن رکھا گیا ہے. یہ آپ کو جو ہے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بٹ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اوکے جی. تو مکروہ ہے ان راتوں میں اور دنوں میں جمع کرنا جبکہ سورج یا چاند گہن لگا ہو. 1. 2، سورج ڈوبنے والا ہو غروب آفتاب کے موقع پر. اسی طریقے سے طلوع آفتاب کے موقع کے یعنی نکلنے والا سورج، وہ دعا کا وقت ہے بھائی، تم وہاں کہاں لگ گئے ہو دوسرے کام میں گئے. 4، شب اول ماہ، کسی بھی چاند کی پہلی رات کو. اوکے، سمجھ گیا. سوائے ماہ رمضان کے، ماہ رمضان کی اول ہے، پہلی رات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. رمضان کے علاوہ اگر کوئی اور جو ہے وہ مہینہ ہے تو پہلی رات کو مکروہ ہے. اسی طریقے سے آخری رات، یعنی آج 29 ہو گئی تو اب وہ 30 شب 30 بھی ہو سکتی، شب پہلی بھی ہو سکتی، تو دونوں اسلامک کیلنڈر. اسلامک چاند کی بات کر رہے ہیں کہ پہلی اور آخری. خوب، ایک یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ سو رہا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا. احتلام کو انگریزی نائٹ فال، یعنی وہ نجس ہو گیا، غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو گیا. اب اس کی آنکھ کھلی، اس نے سوچا یار نہانا تو ہی ہے تو لاؤ پھر سے. خبردار، اگر آپ کو احتلام ہو گیا ہے بغیر غسل کے پھر جمع کرنا مکروہ ہے. ایسے کمرے میں جہاں کوئی بچہ سو رہا ہو،
لیکن کتنی احتیاط دین بتاتا ہے. جی بالکل. کہ ایسے کمرے میں ٹھیک ہے وہ سو رہا ہے اور خراٹے لے رہا ہے, تب بھی اسلام منع کرتا ہے, مکروہ ہے. نئی چیز برہنہ ہو جانا ایک دم سے مکروہ ہے. اچھا, کپڑا ڈال لیجئے الگ سے, بٹ برہنہ ہو کر کے مکروہ ہے. 10واں, آسمان کے نیچے, جیسے کوئی چھت نہیں ہے, ڈائریکٹ آسمان کے نیچے, آسمان جسے کہتے ہیں, کھلے آسمان جسے کہتے ہیں, مکروہ ہے. قبلہ رخ اور پیٹھ نہ ہو نہ چہرہ ہو قبلے کی طرف. جیسے پیشاب پاخانہ جو ہے منع ہے, روبہ قبلہ پشبہ قبلہ, ویسے ہی یہ مکروہ ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو اور پشبہ. سمپل یہ ہے کہ جس طرف مسجد کا ڈائریکشن ہے نماز پڑھتے ہیں, ہاں اس طرف نہ ہو آپ کا ڈائریکٹ. تیسرے 12ویں چیز یہ ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو, معلوم ہوا کہ ابھی آپ نے کھانا کھایا 8 بجے اور پیٹ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جہاں کوئی بچہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی آپ کو یہ کام, یا آپ کی آواز سن رہا ہو, جی اگرچہ متوجہ ہو یا متوجہ نہ ہو, اذان اور اقامت کے درمیان مکروہ ہے. بغیر وضو یا غسل کے جماع مکروہ ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ مستحب ہے کہ دونوں وضو کریں, جیسے کہ اگر بغیر وضو کے ہے تو مکروہ ہے. شب عید قربان یعنی بقرعید والی, 9 ذی الحج گزر گیا, شب 10 ذی الحج, اس کے لیے یہاں تو نہیں ہے لیکن ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر اس رات آدمی یہ کرتا ہے اور کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی انگلیاں یا 4 ہو جائیں گی یا 6 ہو جائیں گی, یہ نکل آئے گا. اچھا, عید فطر کی شب میں تو وہ تو آ گیا اسی ذیل میں کہ ہر رات چاند کی پہلی رات, تو شب عید فطر بھی مکروہ ہے. اس کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے. آگا آپ نے بتایا جس طریقے سے کہ یہ تاریخ ہیں اور یہ دن ہے جس دن مکروہ اور حرام قرار دیا گیا ہے. آج کل جو میڈیکل سائنس ہے وہ ترقی کر رہی ہے دھیرے دھیرے, تو کچھ لوگ ایسا ماننے لگے ہیں کہ جب جو MC آتا ہے, جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے, وہ حیض کے دوران تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لحاظ سے لاز کیا کہتے ہیں, اسلامک لاز؟ اسلام نے منع کیا, بالکل منع کیا ہوا ہے. اوکے, اس کا ریزن بھی کچھ بیان کیا گیا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ اگر انسان دوران حیض اپنی زوجہ سے تعلق قائم کرے گا اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ دشمن اہل بیت ہوگا. یہ صاف روایت ہے. جی, جیسے ولد الزنا دشمن اہل بیت ہوگا ویسے ہی ولد الحیض بھی جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہوگا. اس میں ایک سوچ ہم لوگوں کا ساتھ یہ دے دیتی ہے کہ جب آپ کے مطلب خواہشات جاگ رہی ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو حرام کام سے بچنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کر لو. یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر حرام سے بچنا ہے. پھر میں نے جو ہے اسی لیے مجھ کو یہ اندازہ تھا کہ اس طرح کی باتیں ان چیزوں میں آئیں گی, لیکن اسی لیے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں عرض کیا کہ امام فرماتے ہیں فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے کسی طرح کا کوئی آگے بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگلا سوال ہے کہ 4 سال سے ہمارے شوہر باہر ہیں, چھٹی نہیں مل رہی ہے, اور جب آنے کی بات ہوتی ہے تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ اگر چھٹی مل گئی یا اگر میں چلا آیا بنا بتائے تو میری جاب جا سکتی ہے. اب 4 سال ہو چکے ہیں اور میرے جو خواہشات ہیں اس پر بھی کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. ایسی صورت میں مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, آپ نے شادی کی ہے تو جو شادی کے احکام ہیں اس میں تو صاف ہے کہ بغیر بیوی کی مرضی کے آپ 4 مہینے سے زیادہ ازدواجی تعلقات کو منقطع نہیں رکھ سکتے. 4 مہینے سے زیادہ منقطع نہیں رکھ سکتے. تو اب اگر آپ 4 سال ہیں اور بیوی اگر راضی نہیں ہے تو آپ نہیں رہ سکتے. اچھا, یہ قانون ہے. یہ قانون ہے. وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ جی, آپ تو دوسری شادی کر لیں گے, آپ تیسری کر لیں گے, اس کا کیا ہوگا؟ بالکل. لہذا یہ آپ کو باؤنڈ کیا گیا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں. تو اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, بلکہ یہاں تک 4 دن سے زیادہ آپ بیڈ الگ نہیں کر سکتے. جب جھگڑا وغیرہ ہوتی ہے تو ایسا نہیں, یوں بھی آپ کام میں مصروف ہیں, چلو بھائی ہم یہیں سو جاتے ہیں, نہیں, 4 دن زیادہ نہیں الگ رہ سکتے آپ, اور 4 مہینے زیادہ آپ ان تعلقات کو نہیں روک سکتے. اوکے.
اگر بیوی ریڈی ہے کہ وہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو دیہاتوں میں میاں بیوی راضی تو کیا کریں قاضی. ہاں, کیونکہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں نا کہ اب 2.5 سال کے لیے باہر رہ رہے ہیں تو رضامندی کے ساتھ آپ رضامندی میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ابھی ان کو کیا کرنا چاہیے, مطلب 4 سال سے ہے, اب ان کے شوہر کو مطلب آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, بھلے سے جاب کا تھوڑا سا دقت ہو, اور اگر دقت ہے تو اپنی بیوی سے بات کریں. یہاں سوال پوچھنے سے نہیں ہوگا حل مسئلہ. جی, اپنی بیوی سے بات کریں, اس کو راضی کریں, جی, تب رک سکتے ہیں, ورنہ نہیں رک سکتے. اوکے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا سب سے آسان طریقہ آج کے دور میں ہے, وہ ہے کہ ایسی فلمیں دیکھنا. اس فلمیں سے دیکھنے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور مطلب اس طرح سے میں انجوائے بھی کرتا ہوں, اور کوئی نقصان بھی کسی اور کو نہیں ہوتا ہے, یا کسی کو پتہ بھی نہیں ہو یا نہ ہو. اس طرح کی چیزوں کا دیکھنا حرام ہے مطلقاً, نہیں دیکھ سکتے ہم. بھلے سے آپ علم حاصل کرنے کے لیے بھی دیکھیں, چاہے جس کے لیے ہو. جو مستحجن ہے, وہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو عریاں تھوڑی دیکھیں گے, نہیں دیکھ سکتے. وہ سب بیوقوف بنانے کے سب بہانے ہیں جو ہے وہ. اچھا, ٹھیک ہے. ایسی فلمیں دیکھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اب اگلا سوال یہ ہے اسی میں, شوہر کو بنا بتائے ہوئے کیا میں کانٹرسیپٹیو لے سکتی ہوں, یعنی برتھ کنٹرول جو فیل. ہاں, یہ سوال آپ کا بہت معقول ہے, اور اس میں ذرا سا تھوڑا سا فرق ہے مراجع میں, اس لیے میں پھر اٹھا لوں توضیح المسائل. بالکل. اور میں اس سے دیکھ کے آپ کو میں بتاتا ہوں. کیا سوال تھا کہ کوئی بھی دوا یا انجیکشن لگا لیا یا گولیاں کھا لی, یہی سوال ہے نا. جی. اب اس میں 2 آپشن ہے. ایک یہ کہ شوہر کو پتا ہے, شوہر راضی ہے, دوسرا یہ کہ شوہر راضی نہیں ہے. 2 صورت. تو کیا ان دونوں صورتوں میں عورت کے لیے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ جواب اب آئیے. آیت اللہ بہجت اور آغائے خامنئی اور جناب نوری اور جناب مکارم شیرازی, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر جسم کے لیے بہت نقصان دہ نہیں ہے اور شوہر راضی ہے, یہ ذہن میں رہے, اور شوہر راضی ہے, تو اس طرح کی دوائیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک آیت اللہ العظمہ تبریزی, آغائے وحید خراسانی, مرحوم فاضل الانکارانی اور آغائے سیستانی, اس لیے اس وقت تو زیادہ تر مقلد ان کے اس لیے, اور آغائے سیستانی, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر زیادہ نقصان نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے, اگر شوہر راضی ہو یا شوہر راضی نہ ہو, تو بنا شوہر کے بتائے ہوئے بھی آپ لے سکتی ہیں. لے سکتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق. ان کے فتوے. جی, اوکے. آغائے صافی گل پاگانی فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ نقصان نہیں ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شوہر کی نالج میں ہو اور وہ راضی ہو, ورنہ اشکال کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آغائے سیستانی کیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, شوہر راضی ہو یا راضی نہ ہو. وہی بات کہ بھائی جھیلنا تو ہم کو ہے نا, ان سے کیا مطلب ہے. تو آغائے سیستانی کے فتوے کے اعتبار سے کوئی حرج. اچھا, اس کا کچھ ٹائم بھی دیا گیا ہے, کیونکہ جو پیلس وغیرہ آتی ہیں وہ 72 گھنٹے کی ہوتی ہیں, تو اس کے حساب سے بھی کچھ بتایا گیا ہے, کیونکہ ٹھہرنے میں بھی وقت لگتا ہے, یا اگر اس کے بعد بھی انسان کرنا چاہے, لینا چاہے, تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے, اس کو ہم نہیں بتا سکتے وہ کیا چیز ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کی دوائیاں لینا, بعض کہتے ہیں کہ شوہر کے علم میں ہونا چاہیے, اس کو راضی ہونا چاہیے. آغائے سیستانی میں کوئی حرج نہیں ہے, شوہر راضی ہو نہ راضی ہو کوئی مسئلہ نہیں. جیسا آپ نے کہا کہ جھیلنا اس کو ہے, پالنا اس کو ہے, تو وہ اپنے حساب سے ڈیل کر سکتی ہیں. بس اب ایک سوال اور اس میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے کہ کبھی کبھی جو ہے ہمارا 2 سے 3 بار تعلقات بن جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا 2 سے 3 بار ہمیں غسل جنابت کرنا ہوگا؟ ہر غسل کے بعد پچھلی جو ہے وہ ساری جنابتیں ختم ہو جائیں گے. جی. اب آپ نے 1 بار کیا ہے, 2 بار کیا ہے, 3 بار کیا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر نزدیکی کے بعد الگ الگ غسل ہو. بہتر یہ ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ساتھ جو ہے 2-3 بار ہو گیا ہے تو ایک غسل اس کے لیے لاسٹ میں کافی ہے. اوکے, تو اسی ٹائم پہ ایسا نہیں ہے کہ 3 بار غسل کرنا ضروری ہے, ایک ٹائم پہ کر لیا, تینوں کا مکمل ایک کر لیا کافی. اور ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر تعلقات کے بعد آپ غسل جنابت کر لیں, بہتر ہے. اوکے آگا, بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. جزاک اللہ. تو جی ہاں ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ اہم سوال کے جواب آپ تک پہنچائے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اسی حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.